علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ عزیز طلبہ، استقبال ہے آپ کا شرح دامل کے درس میں۔ اس سے پہلے یہ بتایا گیا آپ کو کہ پہلی قسم حروف جارہ کے بارے میں ہے، جو اسم پر داخل ہونے کے بعد اسے جر دیتے ہیں، اور 17 ان کا نام حروف جارہ ہے اور وہ 17 ہے۔ اب مصنف رحمہ اللہ جو 17 حروف جارہ ہیں ان کو ترتیب سے بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر انہوں نے ذکر کیا ہے با کو، اس کے بعد وہ دوسرے حرف جر کو ذکر کریں گے۔ حرف جر کو ذکر کرنے کے بعد یہ اس کے معانی بتا رہے ہیں۔ پہلے تو ذکر کر دیا کہ حروف جارہ کا عمل کیا ہوتا ہے، عمل بتا دیا کہ اسم پر داخل ہونے کے بعد اسے جر دیتے ہیں۔ اب ہر حرف جر کا معنی کیا ہوتا ہے اور وہ کتنے معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ مؤلف رحمہ اللہ اب بتا رہے ہیں۔ با کتنے معنی کے لیے آتا ہے تو ہم نے ایک الگ ویڈیو اس پہ بنایا ہے، با 14 معنی کے لیے آتا ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے، آپ وہ اس ویڈیو میں دیکھ لیں۔ اور ایک معنی ہے با کا کہ با زائدہ ہوتا ہے، تو با زائدہ کب کب ہوتا ہے، تو با 10 مقامات پر زائدہ ہوتا ہے، زائد ہوتا ہے۔ یہ بھی جو ہے ایک الگ ویڈیو میں اس کا بیان کیا گیا ہے۔ آپ اگر یہ جاننا چاہتے ہوں کہ با ٹوٹل کتنے معانی کے لیے آتا ہے، جو 14 معانی ہم نے بیان کیے ہیں، اس کے لیے آپ ایک الگ ویڈیو ہے وہ دیکھ لیں۔ اور با زائد کب ہوتا ہے، 10 مقامات پر با زائد ہوتا ہے، وہ کون سے مقامات ہیں، اس کے لیے ایک الگ ویڈیو ہے، وہ آپ کو بھی دے دیا جائے گا، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہاں پر ہم جو مؤلف نے باقی معانی بتائے ہیں ان کو آپ کے سامنے بتا رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں اور اس کی ترکیب کریں گے۔ تو بتایا الباء للالصاقی، پہلا معنی بتایا با کا کہ با جو ہے یہ الصاق کے لیے آتا ہے۔ الباء للالصاقی، با الصاق کے لیے آتا ہے۔ اب الصاق کیا ہے، مؤلف نے خود اس کی جو ہے آگے تشریح کر دی ہے کہ الصاق کسے کہتے ہیں۔ لکھتے ہیں اگلے جملے میں، وَهُوَ اتصال الشیء بالشیء، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنا الصاق کہلاتا ہے۔ الصاق کسے کہتے ہیں، با الصاق کے لیے آتا ہے، اور الصاق کسے کہتے ہیں، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنا۔ اب یہ ملنا یا تو حقیقت میں ہوگا یا مجازن ہوگا، یعنی کوئی چیز دوسری چیز کے ساتھ حقیقت میں ملی ہوئی ہوگی، یا حقیقت میں تو ملی ہوئی نہیں ہوگی لیکن ملنے کے حکم میں ہوگی، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں مجازن ملنا، کہ وہ حقیقت میں ملی ہوئی نہیں ہے لیکن لگ رہا ہے کہ ملی ہوئی ہو، تو اس کو بھی ہم نے کیا کر دیا، ملنا مان لیا۔ تو یہ حقیقت میں چونکہ ملا ہوا نہیں ہے، ملنے کے حکم میں ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ مجازن جو ہے ملنے کے معنی میں ہے۔ تو با الصاق کے لیے آتا ہے، اور الصاق کا معنی کیا ہے، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنا۔ اور ملنے کی 2 شکلیں ہیں کہ یا تو چیز جو ہے ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ حقیقت میں ملی ہوئی ہوگی، یا حقیقت میں تو ملی ہی نہیں ہوگی لیکن مانا جائے گا کہ وہ اس سے ملی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے اس کو مثال سے سمجھیں کہ ملنا حقیقت میں کیا ہے، یا یہ کہ حقیقت میں تو ملنا نہیں ہے لیکن یہ کہ اسے ملنا مانا جا رہا ہے، اس کو آپ مثال سے سمجھیں۔ جیسے دیکھیں کہا جائے، جیسا کہ مثال دی ہے مصنف نے خود کہ بِهِ داؤن، کہ ملنا کیا ہے، کبھی حقیقت میں ہوگا کہ کوئی چیز حقیقت میں ایک چیز سے ملی ہوئی ہوگی، جیسے کہا جائے کہ اس کو بیماری ہے، تو بیماری یہاں کیا ہے، بیماری انسان کو حقیقت میں انسان سے کیا ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے کہ اس میں اس کے اندر بیماری ہوتی ہے، تو حقیقت میں بیماری جو ہے انسان سے ملی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہے، الصاق حقیقی ہے، الصاق حقیقی ہے کہ با یہاں الصاق کے معنی میں ہے،
اور الصاق کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنا۔ تو ملنا جو ہے بیماری کا انسان کے ساتھ، یہ حقیقت میں ہے کہ بیماری انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ اس سے ملی ہوئی ہے۔ اور یہ کہ دوسری شکل الصاق کی یہ ہے، ملنے کی دوسری شکل یہ ہے کہ حقیقت میں تو ملا ہوا نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ اسے حکماً جو ہے وہ ملا ہوا ہوگا، مجازاً مان لیا جائے گا ملنے کے معنی میں اس کو۔ جیسے آپ یہ کہیں کہ مررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا، تو آپ زید سے جو ہے وہ، اب یہاں بھی جو ہے وہ با الصاق کے معنی میں ہے، ملنے کے معنی میں ہے، تو آپ گو کہ زید سے بالکل چپک کے نہیں گزرے، حقیقت میں اس کو ٹچ کر کے نہیں گزرے، بلکہ اس سے جو ہے اس کے پاس سے گزرے۔ تو یہ پاس سے گزرنے کو بھی کیا کہا گیا؟ مجازی طور پر الصاق کہہ دیا گیا۔ تو الصاق یعنی ایک چیز کا دوسری چیز سے ملنا، کبھی یہ حقیقت میں ہوتا ہے اور کبھی مجازاً ہوتا ہے۔ بہرحال بات کا پہلا معنی یہ ہے کہ با الصاق کے لیے آتا ہے۔ اب دیکھیں ترکیب، دیکھیں پہلے جملے کی ترکیب کر رہے ہیں، پھر دوسرے جملے کی ترکیب کریں گے۔ الباء مبتدا، الباء مبتدا، با جو ہے یہ یہاں پر حرف جر کے طور پر استعمال نہیں ہے، بلکہ ایک حرف کے نام کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ الباء کیا ہے؟ یہاں پر ایک حرف کا نام ہے، تو جو کسی چیز کا نام ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ تو الباء جو ہے یہاں پر اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ یہ ایک حرف کا نام ہے، تو ایک حرف کے نام کے طور پر استعمال ہوا ہے، حرف جر کے طور پر استعمال نہیں ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو چونکہ یہ ایک اس حرف کے نام کے طور پر استعمال ہوا، لہذا یہ اسم ہے۔ اب یہ اسم ہے اور جملے کے شروع میں ہے اور عوامل لفظیہ سے خالی ہے، تو کیا ہوگا؟ مبتدا ہوگا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم جب جملے کے شروع میں ہو، عوامل لفظیہ سے خالی ہو، تو وہ مبتدا ہوتا ہے۔ تو الباء مبتدا، للالصاقی میں دو حرف ہیں، دو لفظ ہیں، ایک لام اور ایک الالصاق۔ تو اب دیکھیں للالصاقی، لام حرف جار، الصاقی مجرور، لام حرف جار، الالصاقی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کے کیا ہو جائے گا؟ متعلق، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جار اپنے مجرور سے مل کر کے ہمیشہ کسی نہ کسی فعل یا شبہ فعل کا متعلق ہوتا ہے۔ تو لام حرف جار، الالصاق مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا تستعمل فعل مضارع مجہول کا۔ کس کا متعلق ہو جائے گا؟ تستعمل فعل مضارع مجہول کا۔ اگر فعل یا شبہ فعل وہاں لکھا ہوا تو اسی کا متعلق مانیں گے، نہیں تو محذوف نکالیں گے معنی کا لحاظ کرتے ہوئے۔ تو معنی کیا ہے؟ با الصاق کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس معنی کا لحاظ کرتے ہوئے فعل نکالا تستعمل فعل مضارع مجہول کا۔ تو کس کا متعلق ہو جائے گا؟ لام حرف جار، الالصاق مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کے متعلق ہوا تستعمل فعل مضارع مجہول کا۔ تستعمل فعل مضارع مجہول، ضمیر اس میں ہیا کی نائب فاعل، ضمیر اس میں ہیا کی نائب فاعل۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل مجہول میں جو ضمیر نکلے گی وہ نائب فاعل کی نکلے گی، فاعل کی نہیں نکلے گی۔ تو تستعمل فعل مضارع مجہول، ضمیر اس میں ہیا کی نائب فاعل۔ تستعمل فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، الباء مبتدا کی، الباء مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے، الباء مبتدا، لام حرف جار، الالصاقی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کے متعلق ہوا تستعمل فعل مضارع مجہول کا۔ تستعمل فعل مضارع مجہول، ضمیر اس میں ہیا کی نائب فاعل، تستعمل فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر۔ آپ یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر خبر، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر، ایسا بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر الباء مبتدا کی، الباء مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب دوسرا جملہ دیکھ لیں آپ، وَهُوَ اتصال الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ اما حقیقتا و اما مجازا،
اور الصاق کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنا یا تو حقیقت میں ہوگا یا مجازی طور پر ہوگا، یعنی حقیقت میں تو نہیں ہوگا لیکن اسے ملنے کے حکم میں مان لیا جائے گا۔ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ با الصاق کے لیے آتا ہے، اور الصاق کیا ہے؟ الصاق ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنا۔ اب اس ملنے کی دو قسمیں ہیں، یا تو یہ ملنا اتصال جو ہے یہ حقیقی ہوگا یا اتصال مجازی ہوگا۔ اتصال حقیقی کیا ہے کہ حقیقت میں کوئی چیز ملی ہوئی ہو، اتصال مجازی کیا ہے کہ حقیقت میں تو ملی ہوئی نہ ہو لیکن ملنے کے حکم میں ہو، اس کو اتصال مجازی کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بہرحال اتصال حقیقی ہو یا اتصال مجازی، با اتصال کا معنی دینے کے لیے آتا ہے، الصاق کا معنی دینے کے لیے آتا ہے۔ الصاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اتصال۔ اب اس کی ترکیب دیکھیں، وَهُوَ اتصال الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ اما حقیقتا و اما مجازا۔ واو مستانفہ، ہوا مبتدا، اتصال مصدر مضاف، اتصال مصدر مضاف، الشیء مضاف الیہ۔ دیکھیے گا، واو مستانفہ، ہوا مبتدا، ہوا اس میں ضمیر ہے، جملے کے شروع میں ہے، عوامل لفظیہ سے خالی ہے، لہذا کیا واقع ہوگا؟ مبتدا واقع ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہوا مبتدا، اتصال مصدر مضاف، الشیء مضاف الیہ، اور بالشیء میں با حرف جار، الشیء مجرور، با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر کے متعلق ہوا اتصال مصدر مضاف کا۔ اتصال مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر کے ممیز، کیا ہو جائے گا؟ ممیز۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اتصال مصدر مضاف، الشیء مضاف الیہ، با حرف جار، الشیء مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کے متعلق ہوا اتصال مصدر مضاف کا۔ اتصال مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر کے ممیز۔ اب ممیز ہے تو تمیز چاہیے۔ اب آگے والا جو جملہ ہے وہ تمیز بنے گا۔ اما حرف تردید، اما حرف تردید حقیقتاً معطوف علیہ، چونکہ ہم نے بتایا کہ یہ تمیز بنے گا، اس لیے دیکھیں کیا آ رہا ہے، اس پہ نصب آ رہا ہے، کیونکہ تمیز کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے۔ حقیقتاً معطوف علیہ، سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ یہ معطوف اپنے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کیا واقع ہوگا؟ تمیز، اور تمیز کیا ہوتی ہے؟ منصوب، اس لیے کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ حقیقتاً اور مجازن پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اما حرف تردید حقیقتاً معطوف علیہ، واو زائدہ۔ اب بعض لوگوں نے یہاں واو کو عاطفہ مانا ہے اور اما کو حرف تردید کہہ دیا ہے، اور ایک ترکیب یہ ہے کہ واو زائدہ اور اما حرف عطف، ٹھیک ہے؟ آپ دونوں اعتبار سے کہہ سکتے ہیں۔ واو زائدہ اما حرف عطف، مجازن معطوف، مجازن معطوف، دیکھ رہے ہیں نا؟ دیکھیے اما پہلے کر رہے ہیں، اما حرف تردید حقیقتاً معطوف علیہ، واو زائدہ، اما حرف عطف، مجازن معطوف، حقیقتاً معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے تمیز، حقیقتاً معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے تمیز۔ اب چونکہ یہ تمیز ہے اس لیے منصوب، اور معطوف علیہ دونوں کا اعراب، معطوف علیہ اور معطوف دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے، اس لیے آپ حقیقتاً اور مجازن دونوں کو ایک ہی اعراب دے رہے ہیں، نصب پڑھ رہے ہیں، کیونکہ حقیقتاً جو ہے وہ تمیز واقع ہے اور تمیز منصوب ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو تمیز ممیز کی، ممیز اپنی تمیز سے مل کر کے خبر، ہوا مبتدا کی، ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ ایک بار پھر سے کر دے رہا ہوں، دیکھ لیں۔ واو مستانفہ، ہوا مبتدا، اتصال مصدر مضاف، الشیء مضاف الیہ، بالشیء میں با حرف جار، الشیء مجرور، حرف جار اپنے مجرور سے مل کر کے متعلق ہوا اتصال مصدر مضاف کا۔ اتصال مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر کے ممیز، اما حرف تردید حقیقتاً معطوف علیہ، واو زائدہ، اما حرف عطف، مجازن معطوف، حقیقتاً معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے تمیز، حقیقتاً معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے تمیز۔ دیکھیں، اما حرف تردید حقیقتاً معطوف علیہ، واو زائدہ، اما حرف عطف، مجازن معطوف حقیقتاً معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر کے خبر، ہوا مبتدا کی، ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ میرے خیال میں بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو یہ جو ہے
2 جملے آپ نے پڑھے اور دونوں جملوں کی ترکیب جو ہے آج ہم نے آپ کو کر کے بتائی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس کو انشاءاللہ العزیز سمجھ لیا ہوگا۔ اگر کہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ دریافت کریں گے اور کاپی پر لکھ کر کے ضرور چیک کرا لیں گے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کاپی پر لکھ کر چیک کرانے سے ایک تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اور آپ میں اعتماد پیدا ہوگا، اور آپ استاد سے چیک کرائیں گے تو ہمیں بھی محسوس ہوگا، استاد کو بھی محسوس ہوگا کہ طلبہ جو ہیں درس سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال کاپی ضرور چیک کرایا کریں۔ اللہ سے دعا الہی جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔